بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت کے حوالہ سے چند احادیث پیش کروں گا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہجری سال سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا آقا کریم علیہ السلام کے صحابی روایت کرتے ہیں، میرا آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا تھا، تو آپ سے دریافت کیا ہے علی، آپ فرمائیں کہ رمضان کے روزے جب ہم رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے افضل کن ایام میں، کس مہینے میں روزے رکھنا سب سے افضل اور اعلیٰ ہے؟ تو سیدنا علی پاک فرمانے لگے، اے سائل، اے نوجوان، یہی سوال آقا کریم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ ایک سائل میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا، رمضان المبارک کے روزے ہم رکھتے ہیں، مگر ان روزوں کے بعد سب سے افضل کن ایام میں، کس مہینے میں روزے رکھنا سب سے افضل ہے؟ تو سیدنا علی پاک اس کو فرمانے لگے، میرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد سب سے افضل روزے رکھنا محرم الحرام کے ایام میں، اور ان ایام کی قدر کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل اور اشرف ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم، شہید مسجد نبوی، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو 26 ذی الحج کو آپ پر وار کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا آقا کریم علیہ السلام نے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، آپ سب سے بڑے فاروق ہیں۔ فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حق و باطل میں فرق کرتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم آپ ایسی ہستی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور آبرو عطا فرما۔ اسلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے، اگر عمر کلمہ پڑھ لے گا تو ہم بیت اللہ جا کر نمازیں ادا کریں گے۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو سارے صحابہ کہتے ہیں ہم خوش تھے، دین کی، اسلام کی، شریعت کی، مذہب کی جو آبرو تھی وہ قائم ہو گئی، اور ہم علل اعلان مسجد نبوی میں اور کعبۃ اللہ میں جا کر ہم نمازیں ادا کرتے تھے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی وجہ سے تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ آپ کو میرا آقا کریم علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ ہماری تاریخ میں جو اسلام کی تاریخ ہے، اگر اس میں آپ دیکھیں تو ایک ایسا شہید ہے کہ جو مسجد نبوی شریف میں شہید ہوا، اور شہادت بھی ایسی آپ دعا کرتے تھے سیدنا فاروق اعظم کہ یا اللہ مجھے موت شہادت کی دینا اور یار کے شہن مدینے میں دینا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ دعا قبول ہوئی۔ آپ مسجد نبوی شریف میں مصلی رسول پر امامت کی حالت میں آپ پر وار کیا گیا، اور آپ کا جو جسم تھا وہ زخموں سے بھر چکا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام آپ کے وصال کا دن قریب ہوا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، میری پیشانی کو زمین پر لگاؤ، سجدے کی حالت بنائی، اور سجدے کی حالت میں ہی میرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت کا منصب عطا فرما دیا۔ یہ شہادت اسلام کا عظیم منصب ہے۔ جب بندے میں شہادت کا شوق ہو اور جذبہ جہاد ہو تو اس کا ایمان کامل ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اقوال اور افعال کو دیکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔